حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہیں، ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 201۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگوں پر رش کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 202۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کاموں، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا و آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے سوا کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 204۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے شہید کا فیصلہ سنایا جائے گا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تو نے ان کے بدلے میں شکر کے طور پر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری خاطر جہاد کیا حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تو نے داد شجاعت حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا تھا۔ پس وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم کی تلاوت کی، اسے بھی پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا، اور میں تیری رضا کی خاطر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، البتہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہیں عالم کہا جائے، اور قرآن پڑھا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے۔ وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و زر کی جملہ اقسام سے خوب نوازا ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ پوچھے گا، تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے ان تمام مواقع پر جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے۔ پس وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 205۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جہلا کو رئیس بنا لیں گے
جب ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 206۔ شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ کسی آدمی نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز ہمیں واعظ و نصیحت کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا، سن لو، ہر روز واعظ و نصیحت کرنے سے مجھے یہی امر مانے ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں۔ میں واعظ و نصیحت کے ذریعے تمہارا ویسے ہی خیال رکھتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اندیشے کے پیش نظر کہ ہم اکتا نہ جائیں ہمارا خیال رکھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 207۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گفتگو فرماتے تو آپ ایک جملے کو 3 مرتبہ دہراتے حتیٰ کہ اسے سمجھ اور یاد کر لیا جاتا، اور جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لاتے اور انہیں سلام کرنے کا ارادہ فرماتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 208۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے سواری عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اسے ایسے آدمی کے متعلق بتاتا ہوں جو اسے سواری دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس بھلائی کو سر انجام دینے والے کی مثل اجر و ثواب ملے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 209۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم دن کے پہلے پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک قوم آپ کے پاس آئی، ان کے بدن ننگے تھے، انہوں نے اونی دھاری دار یا عام چادریں پہن رکھی تھیں اور وہ تلواریں حمائل کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک زیادہ تر بلکہ سب کے سب مضر قبیلے کے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر فاقے کے آثار دیکھے تو غم کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے، آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں کی نسل سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داری کے تعلقات منقطع کرنے سے ڈرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگران ہے۔ اور سورۃ الحشر کی آیت تلاوت فرمائی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پس کسی نے دینار صدقہ کیا، کسی نے درہم، کسی نے کپڑا، کسی نے گندم کا سا اور کسی نے 1 سا کھجوریں صدقہ کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی اٹھائے ہوئے آیا، قریب تھا کہ اس کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز آ جاتا، بلکہ عاجز ہی آ گیا۔ پھر لوگ مسلسل آنے لگے، حتیٰ کہ میں نے اناج اور کپڑوں کے 2 ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو سونے کی طرح دمکتا ہوا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا اسے اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ شروع کیا تو اس کو اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ملتا ہے، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 210۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ناجائز قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔
مشکات المصابیح حدیث نمبر 211۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں، اور مچھلیاں لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 213۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن خیر کی باتیں سن سن کر سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کی غایت و انتہا جنت ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 222۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو، پھر وہ اسے چھپائے تو روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 223۔ ابن ماجہ نے اسے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 224۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے محض دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 227۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا۔ بسا اوقات اہل علم فقیہ نہیں ہوتے اور بسا اوقات فقیہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک بات پہنچا دیتا ہے۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو، اور ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا کیونکہ ان کی دعوت انہیں سب طرف سے گھیر لے گی، حفاظت کرے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 228۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 229۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی ایسی چیز سنی تو اس نے جیسے اسے سنا تھا ویسے ہی اسے آگے پہنچا دیا، کیونکہ بسا اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس کی اس سننے والے کی نسبت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 230۔ دارمی نے اسے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 231۔ ابن ماجہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن ابن ماجہ نے یہ الفاظ مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت احتیاط کرو اور وہی حدیث بیان کرو جس کے بارے میں تمہیں علم ہو ذکر نہیں کیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 233۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بارے میں اختلاف و جھگڑا کرنا کفر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 236۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر یا جسے وہ اجازت دے وہی خطاب کرنے کا مجاز ہے، یا پھر متکبر شخص واز کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 240۔ دارمی نے عمر بن شعیب کی سند سے روایت بیان کی ہے، اس میں متکبر کی بجائے ریاکار کا لفظ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 241۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اسے فتویٰ دینے والے پر ہے، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بھلائی و بہتری
اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 242۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں لوگوں سے علم سلب کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ اس سے کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 245۔ راوی حدیث ابو علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 سال کے آخر پر کسی ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 247۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر جمعے یعنی 7 دن میں لوگوں سے 1 مرتبہ واز کرو، اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو پھر ہفتے میں 2 مرتبہ، اگر زیادہ کرتے ہو تو پھر 3 مرتبہ۔ لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دو، میں تمہیں نہ پاؤں کہ تم لوگوں کے پاس آؤ اور وہ اپنی گفتگو میں مصروف ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کر کے انہیں واز کرنا شروع کر دو، اس طرح تم انہیں اکتا دو گے، بلکہ تم وہاں جا کر خاموشی اختیار کرو، جب وہ تمہیں کہیں تو انہیں واز کرو، دراں حالانکہ وہ اس کی خواہش رکھتے ہوں، اور مسجے اور مخفے کلام میں دعا کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 252۔ زیاد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کون سی چیز اسلام کی عزت میں کمی کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا، عالم کی لغزش، منافق کا قرآن کے ساتھ جدال کرنا اور گمراہ حکمرانوں کا فیصلہ کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 269۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 ظروف یاد کیے، ان میں سے ایک میں نے تمہارے درمیان نشر کر دیا، رہی دوسری قسم تو اگر میں اسے نشر کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 271۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اس کے متعلق بات کرے، اور جسے علم نہ ہو تو وہ کہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کے متعلق تمہارا یہ کہنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی علم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 272۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک یہ علم دین ہے، پس تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 273۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک قرآ کی جماعت سیدھی راہ پر ثابت قدم رہو، اس لیے کہ تم سب سے آگے ہو، اور اگر تم دائیں بائیں چلے گئے تو تم بہت دور گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 274۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں یا ان میں سے ہر کلمہ زمین و آسمان کے مابین کو بھر دیتا ہے، نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر ضیاء ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف دلیل ہوگا۔ ہر آدمی صبح کے وقت اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پس وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر زمین و آسمان کے مابین ہر چیز کو بھر دیتے ہیں۔ میں نے یہ روایت صحیحین میں پائی ہے، نہ حمیدی کی کتاب میں اور نہ ہی الجامع میں، لیکن دارمی نے اسے سبحان اللہ والحمد للہ کے بدلے ذکر کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 281۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 282۔ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے الفاظ 2 مرتبہ ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 283۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 284۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہیں۔ پس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ پس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 285۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت ہونے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے خشوع و رکوع کا اچھی طرح اہتمام کرتا ہے تو وہ اس نماز سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو، اور یہ فرض نماز سے صغیرہ گناہوں کا معاف ہو جانا ہمیشہ کے لیے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 286۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کوہنی سمیت اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر 3 مرتبہ کوہنی سمیت اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا دایاں پاؤں دھویا، پھر 3 مرتبہ بایاں، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا۔ پھر فرمایا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور وہ اس دوران اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لائے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 287۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے پھر کھڑا ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 288۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 289۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوں گی، پس
تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 290۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 291۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درست رہو اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور جان لو کہ نماز تمہارا بہترین عمل ہے، اور وضو کی حفاظت صرف مومن شخص ہی کر سکتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 292۔ بنو سلیم کے ایک آدمی سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میرے ہاتھ پر یا اپنے ہاتھ پر شمار کیا۔ فرمایا سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے، اور الحمدللہ کہنا اسے بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان کو بھی بھر دیتا ہے۔ روزہ نصف صبر ہے، جبکہ طہارت نصف ایمان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 296۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو خطائیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں، جب ناک جھاڑتا ہے تو خطائیں اس کی ناک سے نکل جاتی ہیں، جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو خطائیں اس کے چہرے سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں، چنانچہ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو خطائیں اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں، چنانچہ جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو خطائیں اس کے سر سے حتیٰ کہ اس کے کانوں سے نکل جاتی ہیں، جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو خطائیں اس کے پاؤں حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور اس کی نماز اس کے لیے زائد ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 297۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لائے تو فرمایا ان گھروں کے رہنے والے مومنوں تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو، اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے ان افراد کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی نہیں آئے اور وہ بعد میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر کسی شخص کا سفید ٹانگوں اور سفید پیشانی والا گھوڑا سیاہ گھوڑوں میں ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس وہ آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، جبکہ میں حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 298۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور سب سے پہلے مجھے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی، پس میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو تمام امتوں میں سے اپنی امت پہچان لوں گا، اور اسی طرح اپنے پیچھے، اسی طرح اپنے دائیں اور اسی طرح اپنے بائیں طرف۔ تو کسی شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تمام امتوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جبکہ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کتنی امتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہوگا، اور میں انہیں اس لیے بھی پہچان لوں گا کہ انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میں انہیں پہچان ایک اور علامت سے بھی لوں گا کہ ان کی اولاد ان کے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 299۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے
تو جب تک وہ وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 300۔